اور آخری ایک اپیل کہ 31 دسمبر بھی آ رہا ہے، کل ہے غالباً، کل تو اپیل کر رہا ہوں کہ نوجوانوں سے کہ اگر اپنے علماء کی عزت ہے اور اگر آپ اپنے علماء کو کچھ سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے تو پھر کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کر۔ اگر آپ میں حیا ہے، یہ میلاد النبی کے ایام چل رہے ہیں تو خدا را 31 دسمبر یہ ہمارا اسلامی سال نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا ہے، یہ ان عیسائیوں کا ہے جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ان عیسائیوں کا نیا سال ہے جو اسلام کو آتنکواد کا لیبل لگا کے بدنام کر رہے ہیں، یہ ان عیسائیوں کا نیا سال ہے جو ایک مسلمانوں کو ایک آنکھ پسند نہیں کرتے، جو چاہتے ہیں کہ صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا نام مٹا دیا جائے۔ تعجب کی بات ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہودی اور عیسائی تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، تعجب ہے ہم ان کا دن مناتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ بعض تو ناکارہ لوگ معاذ اللہ شراب تک پیتے ہیں، بلڈنگوں پہ ڈی جے بجا کے ڈانس کرتے ہیں، بم پھوڑتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، عیاشیوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے یہ وہ ایام، میں کہتا ہوں اگر وہ دن نہ بھی رہے، اب تو گناہ اور زیادہ ہو جائے گا کہ نبی کے میلاد کے دن چل رہے ہیں اور آپ شراب پیے، آپ 31 دسمبر کو بم پھوڑیں، 31 تاریخ کو آپ نیا سال، ان کا نیا سال منائے جو ہمارے دشمن مسلمانوں کے دشمن۔ تعجب کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ اگر ایک آنکھ تمہاری دکھ رہی ہو تو کیا دوسری آنکھ سو جائیں گی؟ صحابہ سے پوچھا آپ نے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ آنکھ دکھ رہی ہو تو میں اس آنکھ سے کہوں تو سو جا، جانے دے اس کو دکھنے دے، ہو سکتا ہے ایسا؟ اگر ایک آنکھ دکھ رہی ہو تو دوسری آنکھ بھی نیند نہیں لے سکتی۔ سرکار نے فرمایا لوگوں بتاؤ اگر تمہاری ایک آنکھ دکھ رہی ہو تو کیا تمہاری دوسری آنکھ سو سکتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، تو فرمایا روئے زمین میں مومن کی مثال ایسی ہے جیسے جسم میں دو آنکھیں، اگر ایک مسلم معاشرے پہ تکلیف ہو تو دوسرا نہیں سو سکتا، وہ بے چین رہیں گا اپنے۔ تعجب ہے آج اسرائیل کیا کر رہا ہے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ، عراق میں کیا کر رہے ہیں یہ عیسائی ہمارے ساتھ، غزہ میں کیا کر رہے ہیں یہ عیسائی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ۔ تعجب ہے کہ جو لوگ ہمارے بھائیوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، جو ہماری عورتوں کی عظمت لوٹ رہے ہیں، ہم ان کا نیا سال کا جشن منا رہے ہیں۔ ہوش کے ناخن لو مسلمانوں، پھر ذلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے تم؟ پھر تم پر کفار مسلط نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے تم نے کہاں اپنی عقلوں کو کھو دیا ہے؟ نہ تمہیں اپنے نبی کا پاس ہے، نہ شریعت کا، نہ اپنے بھائیوں کا درد ہے، تم صرف اپنی مستی میں جینا چاہتے ہو۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بڑے درد کے ساتھ، میں نے وہ شعر جب پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ امام نے ہمارے کتنے درد سے کہا ہوا کہ دن لوح میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ لوح کہتے ہیں مزہ مستی کو، دن تو مزہ مستی میں گزارتا ہے، صبح تک سورج نکل گیا، دیر صبح تک سویا پڑا رہتا ہے، رات بھر الو کی طرح جاگتا رہتا ہے۔ تو امام کہتا ہے دن لوح میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ خدا کا خوف ہے تجھے نہ اپنے نبی کی شرم ہے۔ کس منہ سے کہتا ہے کہ اسلام زندہ باد؟ زبان سے اسلام زندہ باد کہنے سے نہیں ہوتا جب تک دشمنان اسلام سے نفرت دل میں پیدا نہ ہو، اور نفرت کا معنی یہ ہے کہ ان کے کلچر سے نفرت کرو، ان کی تہذیب سے نفرت کرو، ان کے شعار سے بچو، تب تم حقیقی معنوں میں مسلمان۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے وہ انہی میں سے ہے۔ 31 دسمبر وہ مناتے ہیں، کرسمس وہ مناتے ہیں، اگر تم ان کے کرسمس ڈے مناتے ہو، اگر تم ان کی طرح 31 دسمبر منا رہے ہو، قیامت پہ انہی کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، تم چاہے حدیث مانو یا نہ مانو، نہ میرے باپ کا جانا ہے نہ یہ علماء کے باپ کا جانا ہے، ہمارا کام ہے یہ ممبر کا تقاضا ہے کہ حق بول دے، چاہے سچا ہو یا کڑوا ہو یا میٹھا ہو۔ یہ مت دیکھو کہ ہم بول رہے تو ہمارا عمل کیا ہے، ارے ہم عمل کر لے تو ولی ہو جائے، ہم آپ کی طرح عام انسان اس لیے کہ ہم سے بھی عمل نہیں ہوتا ہے شریعت پہ پورا، لیکن یہ نہیں ہے کہ عمل ہو تو ہی بتائیں۔ ہماری قوم کیا کرتی ہے؟ بہانے نکالتی ہے گناہوں کے لیے، ارے مولانا لوگ تو عمل نہیں کرتے۔ جناب مولانا بھی انسان ہے، نہیں کرتے اس کا جواب وہ دیں گے، مگر وہ جو جانتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ بتانا ذمہ داری ہے، ہم اپنے ذمہ داری سے بری ہو گئے۔
اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے ہماری بات کو مانو یا نہ مانو، قیامت میں ہم سے پوچھ نہیں ہوں گی، رب کی بارگاہ میں اب جواب دینی، ہم کہہ دیں گے مولا تیرے بندوں کو سمجھا دیا تھا، اب تیرے بندے نہیں مانے، تو جانے اور تیرے بندوں کا کام۔ تو ہم نے سمجھا دیا، ہم نے بتا دیا کہ ان کے کلچر، اگر تم حدیث کو نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن قسم خدا کی جو زبان رسالت سے جملے نکلے وہی پتھر کی لکیر ہے۔ تمہارے نہیں ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم کہو گے نبی نے کہہ دیا کیا ہوتا ہے؟ ارے کیا ہوتا ہے یہ سوچنے والا ہی مسلمان نہیں رہتا، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر جب نبی نے کہہ دیا کہ تم نے اگر دوسری قوموں کی نقل کی تم انہی میں سے ہو، تو قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤں گے، انہی کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جاؤں گے۔ تو بچو، اپنا کلچر اپناؤ، قسم خدا کی ہمارا کلچر سے ارے اس قوم کی کیا نقل کرنا جس کو آج تک پچھواڑی دھونا نہ آیا ہو، یا جو آج تک کاغذ سے پوچھتی ہو۔ آپ لوگ ایئرپورٹ گئے ہیں؟ بہت سے لوگ، الحمدللہ میں فلائٹوں میں سفر کرتا ہوں، پانی نہیں استعمال کرتے، ٹیشو پیپر رہتا ہے، پوچھتے بتائیے، تصور کیجئے اس سے بھی کوئی پوچھ کے صاف ہوتا ہے؟ عیسائیوں کا کلچر پڑھو گے تعجب میں پڑ جاؤں گے۔ میں نے کتاب پڑھی تھی، برٹین کی ایک ملکہ نے زندگی میں صرف 3 مرتبہ نہایا تھا۔ نہانا ان کے یہاں بہت بڑا برا عیب مانا جاتا تھا عیسائیوں میں۔ یہ نہانا اور غسل کرنے کا سلیقہ بھی ہم نے دیا ہے، ہم دینے آئے ہیں، لینے نہیں آئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا سبق پڑھ عدالت کا، شجاعت کا، سخاوت کا، کام لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ ہم امام بننے آئے ہیں، محکوم بننے نہیں آئے ہیں، نوکر نہیں، ہم امام ہیں۔ مسلمانوں کو امامت کے لیے بھیجا گیا ہے، حکومت مسلمانوں کا حق ہے کیونکہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم دب کر بیٹھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں کا کلچر، ان کے کلچر پہ آپ دل دادا ہو یار، جو شراب پیتے ہیں، کرسمس ڈے مناتے ہیں جو، اور ایک جملے میں بات ختم کر رہا ہوں، جو کرسمس میں پاک مریم کے دعویٰ کرنے والے کتنی مریموں کی عظمتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اسی دن، ان کا کلچر آپ اپناتے ہو۔ جن کے یہاں شراب بکری کے سرکے کی مانند، جن کے یہاں عیاشی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جن کی عورتیں کھلی ٹانگوں پہ گھومتی ہو ننگی، جو کلبوں میں گاتے تھرکتے ہو، عیاشیاں کرتے ہو، وہ بھی کوئی کلچر ہے؟ برٹین کی رانی نے زندگی میں 3 بار نہایا تھا، نہانا عیب مانتی تھی یہ قوم ایک زمانے تک۔ کب نہایا تھا؟ جب پیدا ہوئی تھی تب نہلائے تھے اس کو، جب شادی ہوئی اس دن نہایا، اور جس دن مری اس دن نہلایا گیا تھا، صرف 3 بار۔ یہ وہ قوم جس کو پوچھنا نہ آتا ہو، جو غسل نہ جانتی۔ ہمارا مذہب تو وہ پاکیزہ مذہب جس نے کہا کہ اگر تیرے سے پیشاب نکل جائے تو تیرا وضو ٹوٹ گیا، وضو کر، جو عبادت میں طہارت کا تقاضا کرتے ہو، جس مذہب نے کہا ہو کہ اگر وضو نہیں ہے تیرا تو اللہ کی خبردار کتاب کو چھونا بھی مت، وہ مقدس مذہب چھوڑ کے ان کا کلچر اپنا رہے ہو یار۔ وہ اسلام جس نے کہا ہو کہ صاحب پیشاب بھی کرو تو طہارت حاصل کرو، وہ مذہب اسلام جس نے کہا ہو کہ اگر تم اپنی بیوی کے پاس ہو کے آؤ تو تم پر غسل فرض ہو گیا ہے، جو تمہارے سے پاکیزگی کے تقاضے تھے نا، پاکیزہ مذہب جو ظاہراً بھی پاکیزگی چاہتا ہے، باطناً بھی، تم پاکیزگی کو چھوڑ کر گندگی کی طرف جاتے ہو۔ سوچنے کی بات ہے۔ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں آج وقت ہے، انقلاب کا وقت ہے، آج تم بدل سکتے ہو۔ میں بزرگوں کو کہنے کا حق نہیں رکھتا، نوجوانوں سے تم بدلو گے خدا کی قسم نسلیں بدل جائیں گی، تم بدلو گے قوم بدل جائیں گی، تم زندگی کی امیدیں ہو، تم قوم کی امیدیں ہو۔ آج ہمارے علماء، ہمارے بزرگ تم سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں، خدا کے واسطے ان کی امیدوں کو پانی مت پھیرو، اللہ کے واسطے سدھرو۔ 31 دسمبر مت مناؤ، منانا ہے تو جشن میلاد النبی مناؤ، منانا ہے تو 11ویں شریف مناؤ، منانا۔ ارے ہمارے پاس تہواروں کی کمی ہے، وہ تو ایک کرسمس ڈے لے کے بیٹھے اور ایک 31 دسمبر، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ہمارے پاس غوث اعظم ہے، غریب نواز کی چھٹی ہمارے پاس ہے، اعلیٰ حضرت کی 25 ہمارے پاس ہے، تاج الاولیاء کی 26ویں ہمارے پاس ہے، یہاں سے وہاں تک کتنے جشن کے موقع ہیں، مگر ہمارا اسلام کہتا ہے جشن بھی ایسے مناؤ کہ جس میں اللہ کی فرما برداری ہو، شکر ہو جس کے اندر ہو، جس کے اندر پاکیزگی ہو، طہارت ہو، بےہودگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات جو کچھ میں نے نصیحت آمیز جملے کہے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ دین اسلام